نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے چاہے وہ بیماری اور مرض کی شکل میں ہو یا غربت اور فقیری کی شکل میں ہو یا تنگ دستی کی شکل میں ہو، یعنی پریشانی اور مصیبتوں کی جو بھی شکلیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اے میرے بندو، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو بے چینی آتی ہے، ہم بے چین ہیں۔ کوئی کہتا ہے بے روزگاری ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد ہمیں ستاتی ہے۔ یاد رکھو، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ سب سے بڑا گناہ معلوم ہے کون سا ہے؟ کسی کی آہ مت لو، ظلم کسی پر نہ کرو، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو۔ ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں، مذاق میں ہم کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو احسان تو نہیں جتلا رہے۔ مذاقوں میں کسی کو ذلیل نہ کرو، اللہ نے منع فرمایا، اس کی آہ نکلے گی۔ یا کبھی کسی کی آپ نے ہیلپ کی، کبھی مدد کی، اب اس کو آپ رسوا کر رہے ہو کہ تو وہی تو ہے بے تیری مدد کی تھی، ہم نے اللہ کے لیے کیا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اب وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، اگر آپ نے احسان جتلا دیا تو آپ کا دیا ہوا بیکار ہو گیا، تو یاد رکھو۔ تو سب سے بڑا گناہ ہے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، آہ نہ لو۔ پڑوسی کو ستاتا ہے، اگر اچھا مالدار پڑوسی ہے وہ اپنے غریب پڑوسی پر ظلم کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ میرے نبی علیہ السلام جو سارے کائنات کے سردار ہیں، بتاتے ہیں جب دنیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قرض دار تھے۔ وہ کیوں تھا قرض؟ جو بھی پریشان آتا نبی علیہ السلام مدد کرتے تھے، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ حالانکہ یہ حکم نہیں ہے کہ نہیں ہے تو قرضہ لے کر مدد کرو، لیکن یہ نبی ہمارے لیے ایک راہبر ہیں، گائیڈر ہیں کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھو، ظلم نہ کرو، اب ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہ یاد رکھو۔ اور گناہ، اس کے علاوہ گناہ کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اگر ہم بزنس تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں قسم کھا کر بس صرف اتنے ہی لے رہا ہوں میں قسم سے، تو یہ گناہ ہے۔ بس یہ کہو کہ یہ اتنے کا ہے، اگر آپ کو صحیح لگے تو لے لو، بس آگے تو میں لاس میں دے رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دھوکہ نہ دو تجارت میں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھل بیچنے والوں کے بہت سارے طریقے ہیں دھوکہ دینے کے۔ سڑی ہوئی چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اچھی تولیں گے، جیسے اس کی آنکھ تھوڑی ادھر گئی
سڑی ہوئی تھیلے میں ڈال دیں گے۔ بہرحال بہت سارے طریقے ہیں، پھل بیچنے والے، یہ غریب آدمی ہوتے ہیں، حلال کماتے ہیں لیکن اس طریقے سے حرام کر لیتے ہیں۔ ملاوٹ نہ کرو، جو دودھ کا کام کرتے ہیں لوگ اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ کے لیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ پانی ملانا ہی گناہ ہے۔ آپ مہنگا دیجئے، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ میرا جانا ہوا، میرٹھ کی طرف، بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کائی کی لائن ہے؟ کہ یہ دودھ کی لائن ہے، ابھی آئی نہیں ہے، وہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئیں گے اور ان سے آنے سے پہلے ان کی لائن لگ گئی۔ وجہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے، مہنگا ہے۔ تو یہ مسلمان جو کر رہے ہیں یہ حرام ہے، اب وہی پیسہ ہم کھا رہے ہیں، تو یہ بھی تو گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری جاب اور نوکری کر رہے ہیں، اب کوئی کام کرانا ہے، رشوت لے رہے ہیں، رشوت۔ کس نبی کی امت میں ہو تم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ جو سود ہوتا ہے، بہت سے مسلمان اس کو حلال سمجھ لیے ہیں کہ کسی کو 1000 روپے دیے اور 1000 پر چڑھا کر زیادہ لے لیے، یہ حرام ہے۔ تو بہت سارے گناہوں کے طریقے ہیں، گناہوں سے بچو۔ یہ میرے اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے گناہ اگر چھوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اچانک سے نگاہ پڑی، اچانک سے منہ سے غلط نکل گیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ، نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم نے کبھی نیکی کری، سبحان اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، یہ نیکیاں چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہیں، ایک آدمی شراب پیتا تھا، شراب سے توبہ کرنی پڑے گی۔ زنا کرتا تھا، زنا بہت ہے ہمارے یہاں، بیٹے بیٹیوں کی وقت پر شادی کرو۔ جتنا گناہ بیٹا بیٹی کو ہوگا اتنا ماں باپ کو ہوگا، شادی نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہاں اگر شادی کر دی اب آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو بڑا گناہ وہ توبہ سے معاف ہوگا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کہا جاتا ہے شرمندہ ہونا، یا اللہ شرمندہ ہوں میں نے اس پر ظلم کیا، میں نے اس کو دھوکے سے یہ سامان بیچ دیا، میں نے اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، میں نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اب نہیں کروں گا، شرمندہ ہوں۔ اور توبہ بھی کسی کا حق دبایا ہے اس میں نہیں چلے گی، یہ توبہ ان گناہوں میں چلے گی جو بغیر حق دبائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا مال چوری کر لیا، دھوکے سے لے لیا، وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، اور آئندہ نیکسٹ ٹائم نہ کرنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ، اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور توبہ کا دیکھو اللہ کی رحمت کتنی ہے اپنے بندوں پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہیں کراما کاتبین، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا۔ اور اللہ کا دیکھو ایک کتنا بڑا احسان ہے،
اللہ تعالیٰ برائی کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، توبہ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، توبہ جب کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جس زمین پر گناہ کیا اس زمین کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ یہ توبہ کا ہی تو فائدہ ہے۔ جن ہاتھوں سے، جن کانوں سے، جن پیروں سے، جن اعضاء سے، پارٹس آف باڈی گناہ کیا، اللہ ان سے بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے اور وہ مٹا دیتے ہیں کہ توبہ کر لی اس گناہ سے۔ اس لیے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیری مت کرو، گناہ ہو جاتا ہے انسان، اس لیے گزارش یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، مصیبت اور حالات انشاءاللہ چلے جائیں گے، سکون کی زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیں۔